اس کے نام کو جس کے لیے کھڑے کیے گئے، جس کے لیے مقرر کیے گئے، جس کے لیے ہم تیار کیے گئے. بس مجھے کس کا چناؤ کرنا چاہیے؟ وہ مواقع جن میں اخلاقی انتخاب کا پہلو شامل نہیں ہوتا. اب وہ چیزیں جن میں اخلاقی پہلو شامل ہو. پہلا تھا جس میں کیا ہو؟ اخلاقی پہلو. دوسرا کون سا جس میں اخلاقی پہلو نہ ہو؟ مثال کے طور پر مجھے سماجی کارکن کی حیثیت سے مسیح کی خاطر گندے اور تاریک علاقوں میں کام کرنا چاہیے، یا پھر کسی دولت مند وکیل کی حیثیت سے اگر خدا نے اپنی خدمت کے لیے ایک موقع کے ساتھ استعمال کرنا چاہتا ہے اور ہم اس موقع کو زمین میں دبا دیتے ہیں. بات سمجھیے، یہ جو 3 باتیں میں کہہ گیا ہوں، این ممکن ہمیں ایسے علاقے میں بھیجا جائے گندا اور تاریک ہو. چناؤ کرنا ہے؟ نہیں کرنا. ہو سکتا آپ ایک دولت مند وکیل کی طرح اسے چھوٹے موٹے کیسوں کی ضرورت ہی نہیں، ہاتھ ہی نہیں باندھے، حالانکہ پیشہ وہی ہے، کام وہی ہے. وہ کس پیشے کیس کو ہاتھ ڈالے گا؟ جہاں بنڈل ملے گے، بنڈل. اور پھر میں نے کہا اگر آپ کو ایسی خدمت ملے، ایسی جگہ ملے، ایسا موقع ملے اور آپ ایسا موقع بھی گوا دیں، مل رہا ہو، فرض کریں ایسے ہی مل رہا ہو، آپ اسے بھی کہاں دبا دیں؟ زمین سے. تو پھر ہم کس قسم کے نوکر ہیں؟ ایک تو وہ ہے جو خطرہ مول لیتا ہے، ایک کو خطرہ بھی نہیں ہے، دکھ بھی نہیں ہے، نقصان بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ توڑے کو کہاں دبا رہا ہے؟ زمین میں. یہاں میں یہ کہوں گا، یا کیا مجھے بائبل کلاس میں جا کر تعلیم دینا چاہیے اور زندگی بدلنے کے امکانات پر پیغام دینا چاہیے، یا پھر شام کو دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے باہر جانا چاہیے؟ دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا غیر اخلاقی بات نہیں. اب یہ غیر اخلاقی بات نہیں ہے کیونکہ ہم غیر اخلاقی باتوں کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ان دوستوں کے ساتھ گھومنا غیر اخلاقی نہیں ہے. کب؟ تب کیونکہ دوستی بھی خدمت کا موقع مہیا کرتی ہے. دوستی میں بھی خدمت کا موقع ملتا ہے، گواہی سنانے کا موقع ملتا ہے. اگر آپ دوستیاں ہی رکھتے ہیں اور دوستیاں ہی پالتے ہیں اور دوستیاں ہی پسند کرتے ہیں تو یہ غیر اخلاقی نہیں ہے، بشرطے کہ آپ ان کے ساتھ کیا تقسیم کریں؟ گواہی تقسیم کریں. اور گواہی کون ہے؟ یسوع، کلام، اس کے بڑے بڑے کام. جب آپ دوست ہیں، دوستوں کے ساتھ سیر و سپاٹا کرتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، تو یہ غیر اخلاقی بات نہیں ہے، بشرطے کہ وہاں کیا کام ہو رہا ہو؟ گواہی کا کام ہو رہا. کیونکہ وہاں آپ کو گواہی سنانے کا کیا ملتا ہے؟ موقع ملتا ہے، موقع. لیکن اگر خدا ہمیں ایک موقع کے ذریعے تعلیمی خدمت میں استعمال کرنا چاہتا ہے، این ممکن ہے خدا چاہتا ہے کہ بندہ تعلیمی خدمت میں آئے اور ہم اس موقع کو زمین میں دبا دیتے ہیں، ہم اس کو استعمال میں نہیں لاتے، تو پھر ہم کس قسم کے نوکر ہیں؟ کویسچن ہے. سوچئے کہ ہونے کے باوجود معلوم ہے میں کر سکتا ہوں، معلوم ہے میرے پاس ہے، جانتا میں کلام سنا سکتا ہوں، جانتا میں ٹیچ کر سکتا ہوں، لیکن میں اس توڑے کو کیا کر رہا ہوں؟ پھر ہم کس قسم کے نوکر ہیں؟ یہ خدا کے عطا کردہ موقع ہر باضابطہ مسیح کی زندگی کا حصہ ہے. یاد رکھیں، یہ موقع کن کے لیے ہیں؟ ہر باضابطہ مسیح کی زندگی کا حصہ ہے. جو مسیح میں ہے، ایماندار ہے، نہ صرف خادم بلکہ ہر ایک مسیح کی زندگی کا کیا ہے؟ حصہ. کوئی بھی بلیور اگر اس کو خدا کے لیے کچھ کرنا آتا ہے، کرنا جانتا ہے، تو موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دے. یہ توڑا ہے، یہ
کسی کا تو انجام بھی ہے اور ہم نے انجام کو سیکھنا ہے. جواب دہی کے وقت انجام کیا ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ سب کے لیے ہیں، یہ ہمیں ہماری صلاحیتوں کے مطابق دیے گئے ہیں اور خدا کے سامنے جواب دہی ناگزیر ہے. یاد رکھیں، خدا کے سامنے جواب دہی کیا ہے؟ ناگزیر. اس سے کیا مراد ہے؟ جی ناگزیر سے مراد بھائی ہر صورت، آسان لفظ میں کو ہر طرح سے. کئی بات ہمیں ناگزیر گزرتی ہے، اچھی نہیں لگتی، کہتے نہیں یہ مجھے بات ناگزیر لگی ہے، اچھی نہیں لگی. یا میں بتا رہا ہوں آپ اس سے بچ نہیں سکتے جواب دہی سے. ہر ایک مسیحی، ہر ایک خادم، ہر ایک خدا کا بندہ، ہر ایک خدا کی بندی جس کے پاس جو توڑا ہے اس کو استعمال میں نہیں لا رہا، اسے استعمال نہیں کر رہا، ایک دن وہ خدا کے آگے جواب دہ ہوگا. اور یہی آج ہمارا مضمون ہے، جواب دہی. وہ ہم سے پوچھے گا کہ جو موقع اس نے ہمیں عطا کیے ان سے ہم نے مزید کیا کمایا. جب ہمیں موقع ملے ہم نے کیا کمایا؟ مالک توڑے بانٹتا ہے اور پردیس چلا جاتا ہے. یہی ہے نا، یہی کہانی ہے نا، یہی تمثیل ہے نا. مالک کیا کرتا ہے؟ توڑے بانٹ کر خود کہاں چلا جاتا ہے؟ پردیس چلا جاتا ہے. اور اس کے جانے کے بعد نوکر ان توڑوں سے مزید کماتے ہیں اور آخرکار مالک واپس آ جاتا ہے. جاتا ہے تو مال سپرد کر کے جاتا ہے، دے کے جاتا ہے. پیچھے نوکر کیا کر رہے ہیں؟ کما رہے ہیں، ان توڑوں سے مزید کما رہے ہیں، یعنی بڑھا رہے ہیں. اور آخری کار جس کو ہم کہہ رہے ہیں آمدے ثانی، جسے دی اینڈ کے دنیا کا، آپ کہیں خداوند کا آنے کا دن، جو نام بھی لے کے آپ سمجھے، آخرکار مالک ہے، آتا ہے. مالک خود کہہ رہا ہے اس تمثیل، اس کہانی میں وہ خود ہی کو بیان کرتا ہے کہ آخر مالک کیا ہے؟ واپس آتا ہے. یعنی اس کا آنا یقینی ہے. پہلی بات ہے شک نہ رہے، یہ وعدے کے ساتھ ہے کہ میں ضرور آؤں گا. تمہارا دل نہ گھبرائے، میں آؤں گا، وہ آئے گا اور وہ آتا ہے. اور ہر ایک نوکر کو جواب دہی کے لیے طلب کرتا ہے. غور کیجئے، یہاں سے اب جواب دہی شروع ہوگی. ہر ایک نوکر کو بنام جن کو مقرر کیا گیا، کھڑا کیا گیا، توڑا دیا گیا استعمال کے لیے، اس صلاحیت اور اس نعمت کے ذریعے جو اس کے اندر دی گئی، امپارٹ کی گئی، آپ ان سے کیا کی جا رہی ہے؟ جواب دیں. جواب طلبی کرتا ہے. یہاں یسوع روز عدالت کا ذکر کرتا ہے. یہ کون سا دن ہوگا؟ کون سا دن؟ روز عدالت کا دن، ججمنٹ کے دن، عدالت کے دن. ہر ایک کو اس کے سامنے آنا ہوگا، ہر ایک کو جواب دینا ہوگا. بڑی مدت بعد نوکروں کا مالک آیا. غور کیجئے، جلدی نہیں آیا، بلکہ بڑی مدت کے بعد نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا. جس کو 5 ملے وہ 5 توڑے اور لے کر آیا. جس کو 5 ملے وہ کیا لے کر آیا؟ 5 توڑے اور لے کر آیا اور کہا اے خداوند، تو نے 5 توڑے میرے سپرد کیے، دیکھ میں نے 5 توڑے اور کمائے. اب جب وہ یہ کہہ رہا ہے تو نے 5 دیے تو میں نے 5 اور کمائے، اس کے مالک نے اس سے کہا اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا،
تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ یہ خوشی کیا ہے، اس کو بھی جانیں۔ اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو تو پہلی بات جو نوٹیبل ہے، پہلا نوکر 100% کمائی حاصل کر چکا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کے لیے جو خدا میں 100% اپنے پاس اجر کا وہ خزانہ رکھتا ہے جو اس کے لیے مخصوص کیا گیا۔ اس کے ساتھ شرط تو تھی نا، اگر کوئی میری خاطر اپنے ماں باپ بہن بھائی دوست یا کھیت چھوڑے تو اس جان میں 100 گنا اور آنے والے جان میں ہمیشہ کی زندگی۔ یہ ہے وہ جس نے رشتے نہیں دیکھے، جس نے تعلق نہیں دیکھی، جس نے میراث نہیں دیکھی، جس نے جائیداد نہیں دیکھی، جس نے بلڈنگیں نہیں دیکھی، جس نے کچھ نہیں دیکھا، سارا دھیان مالک کے کام پہ لگایا رکھا۔ جو مالک نے دیا اس کو بڑھانے میں لگا اور کتنا کمایا؟ 100%، 100%۔ اس نے موقع کا بھرپور استعمال کیا۔ اس نے موقع کا کیا کیا؟ بھرپور، مگر فائدے کے لیے نہیں، ذاتی فائدے کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے گھرانے کے لیے نہیں، اپنی فیملی کے لیے نہیں، بلکہ اپنے مالک کے فائدے کے لیے۔ کس کے فائدے کے لیے وہ کرتا رہا؟ اپنے مالک کے فائدے کے لیے، کیونکہ مال کس کا تھا؟ کس نے دیا تھا؟ اس کا حصہ اس میں بنتا تھا، اس لیے اس نے اس کے مال کو اور بڑھا کر اس کے سپرد کیا، اپنے فائدے پہ نہیں لگا۔ اسے مزید چیزوں کا مختار بناتے وقت مزید برکت دیتے ہوئے کہا اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ کس میں شریک ہو؟ اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ یہ خوشی کیا ہے؟ عبرانیوں 12 باب اس کی دوسری آیت بیان کرتی ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کے دائیں طرف جا بیٹھا۔ یہ نوکر کہاں بیٹھا ہے؟ خدا کے دائیں طرف، جو اس کے ساتھ دکھ اٹھائے گا، جو اس کے ساتھ ایسے ہی دکھوں میں سے گزرے گا، تو جب مالک آئے گا شاباش بھی دے گا، اس کو اجر بھی دے گا۔ اور خوشی یہ ہے کہ جب میں باپ کے دینے بیٹھا ہوں تو اب تجھے بھی حق ہے کہ تو میرے دینے ہاتھ بیٹھ۔ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ دینے جا بیٹھے گا خدا میں۔ ہمارے مالک کی خوشی اس کا کام پورا کرنا ہے۔ ہمارے مالک کی خوشی کیا ہے؟ اس کے کام کو پورا کرنا، اپنے کام نہیں، اپنے منصوبے نہیں، اس کے کام پورے کرنا جو ہمارے سپرد کیے گئے۔ وہ کام جو کیا ہے ہمارے سپرد کیے گئے۔ زمینی خوشی ختم ہو جاتی ہے، مگر آسمانی خوشی اب تک تر و تازہ رہتی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ چرچ یاد رکھے، زمینی خوشی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہ آپ سے لے لی جائے گی جتنی میراث ہے، جتنی دولت ہے، جو بھی آپ کا فخر ہے۔ آپ کا فخر آپ کے میراث بھی ہو سکتی ہے، اولاد کی تعلیم بھی ہو سکتی ہے، جائیداد بھی ہو سکتی ہے، کاروبار بھی ہو سکتا ہے، گھر بار بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ